میان، تہذیب کا زوال اور اللہ کے عذاب کا امکان۔ ایک اسلامی تاریخی تجزیہ۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک میان تہذیب وسطی امریکہ کے وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پرانی یہ قوم زراعت، فلکیات، فنون اور حکومتی نظام میں بے مثال تھی۔ ان کے شہر جیسے ٹکال، پکال اور کوپان بڑے ثقافتی اور تجارتی مراکز تھے، مگر تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ یہ عظیم قوم اچانک غائب ہو گئی۔ ہزاروں لوگ اپنے شہروں کو چھوڑ گئے اور یہ تمدن زوال پذیر ہو گیا۔ آج ہم اس راز کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا؟ لیکن سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ میان تہذیب کیا ہے۔ میان تہذیب قدیم امریکہ کی سب سے حیران کن اور پر اسرار تہذیبوں میں سے ایک تھی، جو آج کے میکسیکو، گوئٹمالا، بیلیز، ایل سلواڈور کے جنگلاتی علاقوں میں آباد تھی۔ میان تہذیب کی بنیاد تقریباً 2000 قبل مسیح میں پڑی اور یہ اپنی چوٹی پر 250 تا 900 عیسوی کے درمیان پہنچی۔ یہ دور کلاسک پیریڈ کہلاتا ہے، جب انہوں نے عظیم شہر، مندر اور کیلنڈرز بنائے۔ میان لوگوں کا معاشرہ نہایت منظم اور طبقاتی نظام پر مبنی تھا۔ بادشاہ کو زمین پر دیوتا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، جس کے بعد پجاریوں کا مقام آتا تھا، جو نہ صرف مذہبی رسومات ادا کرتے بلکہ فلکیات، موسم اور وقت کے حساب کتاب میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے نیچے جنگجو، تاجران، کاریگر اور سب سے آخر میں کسان آتے تھے۔ میان لوگ بنیادی طور پر زرعی تہذیب تھے، جن کی روزی کا اہم ذریعہ مکئی، پھلیاں، کدو اور مرچ کی کاشت تھی۔ ان کی زراعت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنگلات میں بھی بڑے پیمانے پر خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ستاروں، سورج اور چاند کی حرکتوں کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا اور دنیا کے سب سے درست قدیم کیلنڈروں میں سے ایک کیلنڈر بنایا۔ گرہن کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت، حساب کتاب میں صفر کے استعمال جیسے نظریات اس بات کا ثبوت ہیں کہ میان تہذیب سائنسی اور ذہنی طور پر بہت ترقی یافتہ تھی۔ مذہب میان تہذیب کا بنیادی حصہ تھا۔ وہ سورج، چاند، بارش، زمین اور زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مذہبی تہواروں، مندر، قربانیاں اور ایک مقدس کھیل بال گیم ان کے عقائد کا اہم حصہ تھا۔ میان لوگ انسانی قربانی کو مذہبی اہمیت دیتے تھے، لیکن یہ ہر روز کی رسم نہیں تھی، صرف مخصوص تہواروں یا بادشاہ کے حکم پر کی جاتی تھی۔ قربانی دینے کے مقاصد دیوتاؤں کو خوش کرنا، بارش کے لیے دعا، جنگوں میں فتح کی شکر گزاری، مذہبی عقیدے۔ یہ عمل آج کے معیار سے خوفناک لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ روحانی فرض سمجھا جاتا تھا۔ میان تہذیب میں عورتوں کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ وہ ملکہ بن سکتی تھیں، تجارت چلا سکتی تھیں، سیاست میں حصہ لے سکتی تھیں، مذہبی رسومات انجام دے سکتی تھیں۔ یہ بات دیگر قدیم تہذیبوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اس معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور طاقت کے حصول کے لیے خون ریزی عام تھی۔ بادشاہ اور شرفاء اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے عوام پر سختی کرتے اور لوگ اکثر غربت، بیماری اور خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ اس نظام میں حقیقی انصاف، امن اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کوئی تصور نہ تھا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ میان تہذیب کے زوال کی کئی وجوہات تھیں۔ طویل خشک سالی نے زراعت کو تباہ کر دیا، جس سے خوراک کی قلت ہوئی۔ شدید سیاسی انتشار اور جنگوں نے معاشرتی نظام کو توڑ کر رکھ دیا۔ شہری علاقوں میں بدعنوانی اور عدم مساوات عام ہو گئی۔ ایک تہذیب جو قدرتی وسائل اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل تھی، اپنے انجام کو پہنچنے سے بچ نہ سکی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کی مثالیں دی ہیں جو ظلم و ستم اور گناہوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ قوم عاد، سمود، فرعون اور اہل لوط کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب لوگ اللہ کی نافرمانی، ظلم، فسادات اور فساد میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ان اقوام کو کئی بار انبیاء نے نصیحت کی، مگر وہ توبہ نہ کر سکی اور آخر کار اللہ نے ان پر قدرتی آفات، وباؤں اور اجتماعی تباہیوں کے ذریعے سزا دی۔
میان تہذیب کے زوال کو ہم اس روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل تھی، اپنی خود ساختہ غلط مذہبی رسومات میں مصروف تھی، ظلم و ستم کو فروغ دیتی تھی اور انسانوں کی جانوں کو قربانی کے طور پر پیش کرتی تھی۔ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ایک قدرتی اور منطقی نتیجہ تھا۔ خشک سالی، بیماری، جنگ اور سماجی انتشار وہ آفات ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی تمدن کا زوال قدرتی آفات یا معاشرتی انتشار کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے اللہ کی رضا اور قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظلم، ناانصافی اور گناہوں کا انجام تباہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انصاف اور امن کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہم بھی ان قوموں کی مانند زوال کا شکار نہ ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی کئی ممالک اور تہذیبیں مختلف مسائل سے دوچار ہیں: قدرتی آفات، معاشرتی انتشار اور اخلاقی زوال۔ میان کی کہانی ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایت کو نہ سمجھا اور ظلم و فساد کو بڑھایا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے اس کا انجام بھی میان تہذیب کی طرح ہو سکتا ہے۔ میان تہذیب کے زوال کی کہانی صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ نصیحت ہے کہ اللہ کی وحدانیت، انصاف اور رحم کی پیروی انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔